عیسیٰ علیہ السلام اور لالچی آدمی۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹی لے آؤ۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہیں اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ اس شخص نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئی؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئی۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائی اور سفر شروع کیا۔ سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کوئی کشتی تھی نہ ہی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھ دینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا تو ان کے پیر کے تلوے تک بھی نہیں بھیگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا۔ اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتہ چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اشارہ کیا اور کہا کہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئی، وہ زندہ ہو گیا۔ واقعی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہے۔
वह शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि वह था ही लालची। वह कहने लगा, हज़रत 3 सोने की ईंटें, हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। और कहने लगा कि इसकी तकसीम कैसे होगी, एक तो मैं लूँगा, एक आपकी होगी, यह तीसरी किसकी होगी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तीसरी सोने की ईंट उसकी होगी जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। अब वह लालची शख्स शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे करके कहने लगा, हज़रत मुझे माफ़ करना, वह तीसरी रोटी मैंने खाई थी। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कितना लालची है वह शख्स। अल्लाह की कुदरत देखता रहा मगर झूठ बोलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके उस रवैये से बहुत नाराज़ हुए और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। उस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया क्योंकि उसे 3 सोने की ईंटें मिल गई थी। वह शख्स यह सोच ही रहा था कि इनको घर कैसे ले जाना है, कैसे बेचना है, यह खरीदना है, वह खरीदना है, बस वो ईंटें उठा ही रहा था। इतने में 2 डाकू आ गए। उन डाकुओं ने देखा कि निहत्था आदमी और 3 सोने की ईंटें। उन डाकुओं ने तलवार निकाली और उसको मारने लगे। उस लालची शख्स ने कहा, रुको रुको, मुझे मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, तुम 2 हो और मैं 1 हूँ, हम आपस में एक एक बांट लेते हैं, क्यों खून खराबा करते हो? पहले के डाकू भी ईमानदार थे, वह जल्दी से मान गए, कहने लगे, चलो ठीक है। इतने में उन्हें भूख लग गई। उन्होंने कहा, खाना खाते हैं। उन तीनों में से एक डाकू खाना लेने के लिए गांव चला गया। यह जो 2 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने बातों बातों में एक तरकीब सोची कि क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए और यह जो 3 सोने की ईंटें हैं उसे हम दोनों ही ले लेते हैं। और वह दूसरा भी मान गया और कहने लगा, ठीक है, जैसे ही वह रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वह एक डाकू जो खाना लेने के लिए गया वह भी लालची था। वह सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, या खाना खाकर वह मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। और खाने में जहर मिलाकर आ गया। वह जैसे ही उन दोनों के पास आया, उन दोनों ने उसके हाथ से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार का वार कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया और बड़े खुश हो गए। और जब वह खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाते ही उनको खून की उल्टियाँ होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हुई है और 3 लाशें उसके पास पड़ी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ कहा कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है, उनको धोखा देती है और यहाँ भी वही हाल हुआ। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की और रिज़्क़े हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।